السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قسم مضبوط قلعے والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی کہ مارے گئے گڑھے والے، یعنی اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ سورہ البروج کی ابتدائی 7 آیتوں کی تلاوت اور ترجمانی بھی ہم نے سماعت فرمایا۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں اس سورت کا زمان نزول اور اس کا جو مضمون ہے اس سلسلے میں ہمارے سامنے کچھ باتیں آ چکی ہیں، اور آیت نمبر 5 تک کی بھی تفسیر ہمارے سامنے جو ہے آ چکی ہے۔ آگے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا تذکرہ کر رہا ہے، اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، تو جب کہ اس گڑھے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ گڑھے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گڑھوں میں آگ بھڑکا کر ایمان لانے والے لوگوں کو ان میں پھینکا اور اپنی آنکھوں سے ان کے جلنے کا تماشا دیکھا تھا۔ تو اس ضمن میں کچھ واقعات کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ گڑھوں میں آگ جلا کر ایمان والوں کو ان میں پھینکنے کے متعدد واقعات روایات میں بیان ہوئے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کئی مرتبہ اس طرح کے مظالم کیے گئے ہیں۔ تو 2 واقعات ہم دیکھ چکے ہیں۔ تیسرا واقعہ ابن عباس رضی اللہ نے غالباً اسرائیلی روایات سے نقل کیا کہ بابل والوں نے بنی اسرائیل کو دین موسیٰ علیہ السلام سے پھر جانے پر مجبور کیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں ان لوگوں کو پھینک دیا جو اس سے انکار کرتے تھے۔ سب سے مشہور واقعہ نجران کا ہے، جسے ابن ہشام، طبری، ابن خلدون اور صاحب معجم البلدان وغیرہ اسلامی مورخین نے بیان کیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حمیر یعنی یمن کا بادشاہ طوبان اسد ابو قرب ایک مرتبہ یثرب گیا، جہاں یہودیوں سے متاثر ہو کر اس نے دین یہود قبول کر لیا، اور بنی قریظہ کے 2 یہودی عالموں کو اپنے ساتھ یمن لے گیا۔ وہاں اس نے بڑے پیمانے پر یہودیت کی اشاعت کی، پبلسٹی کی۔ اس کا بیٹا زنواس اس کا جانشین ہوا، اور اس نے نجران پر جو جنوبی عرب میں عیسائیوں کا گڑھ تھا حملہ کیا تاکہ وہاں سے عیسائیت کا خاتمہ کر دے اور اس کے باشندوں کو یہودیت اختیار کرنے پر مجبور کرے۔ ابن ہشام کہتا ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل دین پر قائم تھے۔ نجران پہنچ کر اس نے لوگوں کو دین یہود قبول کرنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے انکار کیا۔ اس پر اس نے بکثرت لوگوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک کر جلوا دیا اور بہت سوں کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ مجموعی طور پر 20,000 آدمی مارے گئے۔ اہل نجران میں سے ایک شخص دوس صلبان بھاگ نکلا، اور ایک روایت کے روح سے اس نے قیصر روم کے پاس جا کر، اور دوسری روایت کے روح سے حبش کے بادشاہ نجاشی کے ہاں جا کر اس ظلم کی شکایت کی۔ تو وہ لوگ کیا تھے؟ عیسائیت پر تھے، اور یہ زنواس کیا تھا؟ یہودیت پر عمل کر رہا تھا۔
تو جو یہودیت سے انکار کرے ان کو اس نے گڑھوں میں ڈال کر جلا دیا اور کئی لوگوں کو قتل کر دیا۔ تب اس میں سے ایک شخص بچ کر وہاں قیصر روم کے پاس یا نجاشی کے پاس، وہاں پر عیسائی حکومت تھی۔ تو پہلی روایت کے روز سے قیصر نے حبش کے بادشاہ کو لکھا، اور دوسری روایت روز سے نجاشی نے قیصر سے بحری بیڑا فراہم کرنے کی درخواست کی۔ بہرحال آخرکار حبش کی 70,000 فوج اریات نامی ایک جنرل کی قیادت میں یمن پر حملہ آور ہوئی۔ زنواس مارا گیا، یہودی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور یمن حبشہ کی عیسائی سلطنت کا ایک حصہ بن گیا۔ اس طریقے سے یہ واقعہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی یہ ہو منسلک ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر آگے اسلامی مورخین کے بیانات کی نہ صرف تصدیق دوسرے تاریخی ذرائع سے ہوتی ہے، بلکہ ان سے بہت سی مزید تفصیلات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یمن پر سب سے پہلے عیسائی حبشیوں کا قبضہ 340 عیسوی میں ہوا تھا اور 378 عیسوی تک جاری رہا تھا۔ اس زمانے میں عیسائی مشنری یمن میں داخل ہونے شروع ہوئے۔ اسی کے قریب دور میں ایک زاہد اور مجاہد اور صاحب کشف و کرامت عیسائی سیاح فیمیون نامی نجران پہنچا، اور اس نے وہاں کے لوگوں کو بت پرستی کی برائی سمجھائی، اور اس کی تبلیغ سے اہل نجران عیسائی ہو گئے۔ یہ لوگ پہلے کیا تھے؟ یہودی تھے، پھر بعد میں لوگوں نے عیسائی ہو گئے۔ نجران ابھی سعودی کے علاقے میں آتا، سعودی میں آتا ہے نجران، گیزان وغیرہ جو آتا ہے وہاں پر۔ ان لوگوں کا نظام 3 سردار چلاتے تھے۔ ایک سید جو قبائلی شیوخ کی طرح بڑا سردار اور خارجی معاہدات اور فوجوں کی قیادت کا ذمہ دار تھا۔ دوسرا عاقب جو داخلی معاملات کا نگراں تھا، اور تیسرا اسقف بشپ جو مذہبی پیشوا تھا۔ اس طریقے سے 3 طبقوں میں لوگوں نے بانٹ دیا تھا۔ یہ ہسٹری کا جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ کیسے کیسے چینجز آئے ہسٹری کے اندر، کیسے کیسے ظلم زیادتی اتنا ہونے کے باوجود میں لوگ تھے جو دین کی طرف بلانے والے لوگ تھے، بت پرستی سے ہٹانے والے بھی لوگ تھے، کچھ نہ کچھ تحریف شدہ شکل میں بھی لوگ ایمان پر چل رہے تھے۔ بہرحال تو جنوبی عرب میں نجران کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ یہ ایک بڑا تجارتی اور صنعتی مرکز تھا۔ ٹسر، چمڑے اور اسلحہ کی صنعتیں یہاں چل رہی تھی۔ مشہور حلہ یمانی بھی یہیں تیار ہوتا تھا۔ اسی بنا پر محض مذہبی وجوہ ہی سے نہیں بلکہ سیاسی اور معاشی وجوہ سے بھی زنواس نے اس اہم مقام پر حملہ کیا تھا۔ نجران کے سید حارثہ کو، جسے سریانی مورخین اریتھاس لکھتے ہیں، قتل کیا۔ اس کی بیوی اور روما کے سامنے اس کے 2 بیٹیوں کو مار ڈالا اور اسے ان کا خون پینے پر مجبور کیا، پھر اسے بھی قتل کر دیا۔ یعنی تاریخ میں ہم دیکھیں کہ کیسے کیسے واقعات ہوئے ہیں، کیسے کیسے زیادتیاں ہوئے ہیں، کیسے کیسے ظلم ہوا ہے، کیسے کیسے اللہ کے دین کی پامالی ہوئی ہے اسے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ بہترین ساخت پر پیدا کیا، لیکن اس نے اپنے ان حرکات کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت گرا لیا۔ پھر اس وقت اسقف پال، یعنی پال کی ہڈیاں، سینٹ پال جو تھا اس کی ہڈیاں قبر سے نکال کر جلا دی۔ یہ وہ شخص تھا جو 300 سال بعد جو ہے عیسائیت کے اندر چینجز لایا تھا، جن چیزوں کو حرام کی گئی تھی ان کو حلال کر کے، اور اس کے بعد لوگ جو بہت سارے لوگ عیسائیت کے اندر داخل ہوئے تھے۔ یعنی اتنی ان کی دشمنی کا اندازہ لا سکتے ہیں کہ اس مرے ہوئے، اس دفن کیے ہوئے شخص کی قبر سے ہڈیاں نکال کر جلایا نہیں، جتنا ریونج کا ایٹیٹیوڈ ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ اور آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں عورت، مرد، بچے، بوڑھے، پادری، راہب سب کو جو ہے پھینکوا دیا۔ مجموعی طور پر 20 سے 40 ہزار تک مقتولین کی تعداد بیان کی جاتی ہے۔ یہ واقعہ اکتوبر 523 AD 523 عیسوی میں پیش آیا تھا۔ آخرکار 525 عیسوی میں حبشیوں نے یمن پر حملہ کر کے زنواس اور اس کی ہمیری سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔
اس کی تصدیق حسن غراب کے کتبے سے ہوتی ہے جو یمن میں موجودہ زمانے کا محققین آثار قدیمہ کو ملا ہے۔ حبشی اور بھی ایک واقعات بہرحال آگے حبشی عیسائیوں نے نجران پر قبضہ کرنے کے بعد یہاں کعبے کی شکل کی ایک عمارت بنائی تھی جسے وہ مکے کے کعبے کی جگہ مرکزی حیثیت دینا چاہتے تھے۔ جیسے کعبے کی اہمیت تھی سینٹرل پلیس کی، اور وہ جو ہے کافی اطراف سے جو ہے لوگوں کو کھینچتا تھا کاروبار کے لیے اور عبادت کے لیے، ایسے یہ لوگ یہاں پر بھی کرنا چاہتے تھے۔ اسی طریقے سے اس نے یمن میں ابرہہ نے کیا تھا۔ سورہ فیل کے پس منظر میں بات آتی کہ ابرہہ نے بھی یمن صنعا میں جو ہے ایک بڑا کلیسا بنا کر لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنا چاہتا تھا، اور جب نہیں یہ ہوئے تو کسی عربوں کے اوپر الزام ڈال کر کہ انہوں نے وہاں پر بیت الخلا کیا، غلاظت پھیلائی اور جلایا، اس بہانے سے جو ہے 60,000 کی فوج لے کر وہ نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکلا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے بعض روایات میں آتا ہے 45 دن، بعض میں 3 مہینہ پہلے، بہرحال ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو پھر اس کا انجام ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الم تر کیف فعل ربک، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا ہوا، وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اب یہاں پر عیسائیوں نے نجران پر قبضہ کرنے کے بعد یہاں بھی کعبے کی شکل کی ایک عمارت بنائی تھی جسے وہ مکے کے کعبے کی جگہ مرکزی حیثیت دینا چاہتے تھے۔ اس کے اساقفہ امامے باندھتے تھے اور اس کو حرم قرار دیا گیا تھا۔ رومی سلطنت بھی اس کعبے کے لیے مالی اعانت بھیجتی تھی۔ اسی کعبہ نجران کے پادری اپنے سید اور عاقب اور اسقف کی قیادت میں مناظرے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور مباہلہ کا وہ مشہور واقعہ پیش آیا تھا جس کا ذکر جو ہمیں سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں ملتا ہے۔ تو یہ جو تھے واقعات جو ہے اس کی ایک پیراگراف میں ایک اور اس میں جو ہے فی ظلال القرآن میں سید قطب شہید اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، ان مختصر سی آیات کے ساتھ اس واقعے کا بیان ختم ہو جاتا، مگر ساتھ ہی ہمارے دل میں اس فعل اور اس کے مرتکبین کی خباثت اور شناعت سے نفرت و عداوت بھر جاتی ہے۔ یہ آیات ہمیں اس بات پر ابھارتی ہیں کہ ہم غور کریں کہ اس حادثے کے بعد کیا ہونا ہے، اللہ کے یہاں اس کا کیا وزن ہے، اور یہ واقعہ اللہ کے غضب اور نفرت اور اس کے انتقام کا کس درجے مستحق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ واقعہ اس حد پر ختم نہیں ہوا، اللہ کے حساب میں اس کے بعد بہت کچھ ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے یہ واقعات جو ہے ایسے ہی چلے ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا اجر، اس کی سزا تو ان لوگوں کو دے گا، اور جو مظلوم تھے ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا انعام دے گا۔ بہرحال تو یہ حادثے کا بیان ختم ہوتا، مگر دل ہیبت و رعب سے بھر جاتا، ایمان کی ہیبت و رعب سے جو شدید فتنے و آزمائش میں غالب آیا۔ عقیدے نے زندگی کے مقابلے میں اپنے وجود کو برقرار رکھا، اور انسان نے جسم اور زمین کی ہر جاذبیت و کشش سے آزادی حاصل کر لی۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ اہل ایمان اپنے ایمان کو تباہ کر کے اپنی زندگیوں کو بچا لیتے، یعنی ان کے سامنے ایمان کتنا اہم تھا، وہ لوگ اپنی زندگیوں کو قربان کرنا پسند کیے، لیکن ایمان کو بیچا نہیں، اپنے ایمان کو بیچ کر اپنی زندگیاں نہیں بچائی۔ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں وہ کتنے عظیم خسارے سے دوچار ہوتے، نہیں نوع انسانی کے کتنے عظیم خسارے سے ہمکنار ہوتے اگر وہ ایسا کرتے، تو ایک عظیم حقیقت کو قتل کر کے عظیم خسارے میں مبتلا ہوتے۔ اگر وہ بیچ دیتے ایمان اور اپنی زندگیاں بچا لیتے تو اتنا بڑا یہ ہوتا، حادثہ ہوتا، نقصان ہوتا ان کا۔ وہ عظیم حقیقت یہ ہے کہ عقیدے کے بغیر زندگی بے قیمت ہے، یعنی ایمان کے بغیر زندگی جو ہے
بے قیمت ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ آزادی کے بغیر زندگی بے معنی اور خراب ہے، اور یہ انتہائی پستی کی حالت ہے کہ ظالم اور سرکش افراد انسانی جسموں پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد انسانی ارواح روحوں پر بھی قابض و مسلط ہو جائیں۔ یہ ایک بزرگ اور بلند و برتر حقیقت ہے۔ یہ ایک عظیم منفعت ہے جس سے وہ زمین میں رہتے ہوئے ہمکنار ہوئے۔ آگ ان کے جسموں کو جلا رہی تھی اور وہ اس کی شدید اذیت کو محسوس کر رہے تھے، مگر اسی حال میں وہ اس بے بہا حقیقت کو پا رہے تھے۔ آگ اس عظیم حقیقت کا تزکیہ کر رہی تھی۔ کتنا منفعت بخش تھا یہ سودا۔ پھر معاملہ یہیں خط پر تو ختم نہیں ہو جاتا۔ ان کا حساب و کتاب ان کے رب کے پاس ہونا ہے۔ ان کے ظلم اور سرکش دشمنوں کا بھی اللہ کے یہاں حساب ہونا ہے۔ چنانچہ اس کے فوراً بعد ارشاد ہوتا ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحت الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ جن لوگوں نے صاحب ایمان مردوں اور عورتوں کو اذیتیں دی اور پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلتی ہوئی آگ کی سزا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے صالح اعمال کیے، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ہے عظیم الشان کامرانی۔ آئندہ انشاءاللہ اس کا مطالعہ ہم کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔